السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت حوا علیہ السلام سے متعلق ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو کتنی مرتبہ حمل ٹھہرا یا آپ کے بطن سے کتنی اولاد پیدا ہوئی۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو روایت میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں تلاش کرنے نکل گئے اور عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو 40 مرتبہ حضرت آدم سے حمل ٹھہرا۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، یعنی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ فرما دیا کرتے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جنس سے نہیں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی موجود نہ تھی۔ انہی کی اولاد میں حابیل اور قابیل 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی، اور حضرت شیس علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی پیدا ہوئے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ 2 کی تعداد میں بچے پیدا ہوئے، لیکن حضرت شیس علیہ السلام واحد لڑکے تھے جو کہ صرف ایک پیدا ہوئے، یعنی ان کے ساتھ کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اور یہ بھی مشیت عزتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنی شان کے لائق اپنے دائیں ہاتھ سے ان کی پشت کو ملا تو اس سے مخصوص صورت میں ان کی اولاد نکلی، تو فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے بنایا، یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھر ان کی پشت ملی تو اس سے اولاد نکلی اور فرمایا میں نے انہیں آگ کے لیے بنایا، یہ لوگ جہنمیوں کے کام کریں گے۔ ایک اور جگہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی روحیں نکلی جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور ان میں سے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے درمیان نور کی چمک دی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا، انہوں نے عرض کی یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا گیا یہ تمہاری اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالنا ان پر غضب فرمانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کی عزت و شرف میں اضافے اور ان کے مرتبے کی بلندی کے لیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا اور اضافہ بھی کرنا تھا، کیونکہ یہ دونوں جنت سے دنیا میں تنہا تشریف لائے، لیکن جب واپس جنت میں جائیں گے یعنی روز قیامت تو جنت کی طرف اپنی اولاد کی 120 صفوں کے ساتھ لوٹیں گے، اور ان صفوں میں داخل افراد کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔